الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ برادر محترم، محمد ادریس صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کے مال پر لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہو اور وہ ان سارے پیسوں سے مسجد بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، زکوٰۃ کی رقم مسجد پر نہیں لگتی، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دینا ہی درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق شخص کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، لہذا مسجد وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم لگانا جائز نہیں ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر تملیک کی شرط نہیں پائی جا رہی۔ قطر سے رحیم بھائی نے پوچھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور اذان سے پہلے نفل پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، مغرب کی نماز کے وقت یعنی اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو نمازوں کے درمیان، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اذانین، دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ما خلا المغرب، سوائے مغرب کے، یعنی باقی نمازوں کی اذان اور اقامت کے درمیان تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے گا، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نفل کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہے، بعض روایات سے بھی ثابت ہے اور بعض روایات سے جو ہے نا اس کی نفی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ما خلا المغرب کا لفظ ہے۔ اس لیے خاص کر فقہاء احناف نے یہ فرمایا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، چونکہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بعض روایات سے نفل ثابت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ نفل پڑھے جائے تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، ان روایات پر بھی عمل ہو جائے جن روایات سے نفل جو ہے ثابت ہے۔ لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیث شریف میں ما خلا المغرب یا مغرب کی نماز کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے، اس لیے عادت بنانے سے بچنا چاہیے۔ لال زادہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ سر پر مہندی لگی ہوئی ہو، اس حال میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیا مہندی پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، اگر مہندی سر پر لگی ہوئی ہے تو اس پر مسح نہیں ہوگا، مسح کریں گے تو مسح نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے مہندی کے اوپر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کچھ سر پر مہندی لگی ہوئی ہو اور کچھ پر نہ لگی ہوئی ہو تو جس جگہ پر نہیں لگی ہوئی اس جگہ پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایک چوتھائی سر کا وہ حصہ ایک چوتھائی سر ہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، مسح ہو جائے گا۔ البتہ اگر سارے سر پر مہندی لگی ہوئی ہو تو مہندی کے اوپر پھر مسح نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر سارا سر دھو کر یا ایک چوتھائی حصہ دھو کر اس کے بعد اس پر مسح کیا جائے گا، مسح ہوگا، وگرنہ مسح نہیں ہوگا۔ نعمان خان نے پوچھا ہے کہ نہانے کے بعد بالٹی میں جو پانی رہ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ اس پانی سے کوئی دوسرا آدمی غسل کر سکتا ہے؟ کسی کے نہانے کے بعد بالٹی میں جو پانی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں گری ہوئی تو وہ پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے، کوئی دوسرا شخص اس سے غسل بھی کر سکتا ہے اور اس سے وضو بھی کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے غسل سے، بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ازواج مطہرات نے غسل کیا، ٹھیک ہے، اور غسل بھی جنابت کا غسل، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل فرمایا۔
حالانکہ ازواج مطہرات نے جنابت کا غسل فرمایا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل فرما رہے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے غسل اور وضو اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔